دنیا کے اس چمن میں بہار آئی. یا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک تھی جس نے ریگستان یار کی منڈاپا میں رکھو دی. ایک ایسی قوم جس پر دنیا حکومت کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی, اسے دنیا کے مہذب کا انقام اور دنیا کے حاکم بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور درجہ بلند عطا فرمایا, اور ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہدایت فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اپنی محبت کی نشانی قرار دیا. چنانچہ ارشاد باری ہے, اے پیغمبر کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو, اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کو لے کر کھڑے ہوئے تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. آپ کا کوئی ساتھی اور ہم خیال نہ تھا, دین کی کوئی طاقت آپ کے پاس نہ تھی. پوری قوم خود سری اور خدائی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی. کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا. بالخصوص جس قوم نے اپنی آنکھ تبلیغ لے کر کھڑے ہوئے تھے, اس سے ساری قوم کے قلوب بیزار تھے. ایسی حالت میں کون سی طاقت تھی جو اس مقدس و نادار پیار و مددگار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا. تمام دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک سبب مطمئن نظر اور مقصود اصلی تھا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وجہ اللہ تعالیٰ کی کسی کی عبادت نہ کی جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور ہم کسی دوسرے کو رب قرار نہ دیں سوائے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتوں کا حکم دیا اور بری باتوں سے روکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, دعوت حق کی راہ میں جس کا مجھے تکلیف و اذیت کا ممتلا کیا گیا, کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اللہ کی تمام مخلوقات, چرند پرند درند نباتات, ہر ایک کے لیے وہ کائنات کی رحمت کیا تھی کہ اس نے لوگوں کے جسموں کو پاک کیا, لوگوں کی نگاہوں کو پاک کیا, لوگوں کے دلوں کو پاک کیا, اور ایسا پاک کیا کہ عرش مولا کے قریب بسنے والے فرشتوں کی ملاقات کے لیے زمین پر نازل ہوتے تھے. ایسا پاک کیا کہ وہ زمین پر چلتے اور ان کے چرچے آسمان پر ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جلنے سے لے کر اٹھنے تک شادی بیاہ کے معاملات, کھانے پینے کے آداب, تجارت, حکومت, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی نمونہ اپنی امت کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق صرف کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کے لیے قربان کر دی اور اپنے وقت کو دین کے لیے صرف کر دیا. اور آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کہتے وقت حقیقی مالک سے جا ملی. اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں, ورنہ ایک عروج میں بھی نہا سوال ہے. مگر افسوس, 100,000 افسوس, ہم نے آپ کی قربانیوں کا کیا صلہ دیا. آج وہ بندے مومن کہیں نظر نہیں آتا جس کی پوری زندگی اللہ کے احکام پر چلتے ہوئے صرف ہو گئی. جب تک بندہ حکم الہی کا پابند تھا, دنیا اس کے قدموں میں تھی. دنیا کو ہے سمجھنے والا آج دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگ گیا. دنیا کے مال و دولت کو حقیر و فریب سمجھنے والا آج دنیا کے مال و دولت کی جان میں الجھ کر رہ گیا اور اس نے خدا کو بھلا بیٹھا. اور آج مسلمان جس پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ سب دنیا میں رہ گیا ہے. کل جو قوم حاکم تھی آج محکوم بن گئے, کل دنیا ان کی ٹھوکر میں تھی آج وہ دنیا کی ٹھوکر میں ہے. اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ برآ ہو کر. ضرورت ہے کہ آج امت مسلمہ جسے امت محمد کہا جانے لگا ہے اپنے غفلت کی نیند سے جاگے اور اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے اور ایک بار وہ بلندی حاصل کرے جو ان کے بزرگوں نے حاصل کی تھی. اللہ تعالی ہمیں اور اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام امت مسلمہ کو اس کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں آخری شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں.